بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے انتہائی بابرکت ہے، اور یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اور اس میں تدبر کرنے کے لیے نازل کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کتاب کو تلاوت کی کتاب بنا لیا۔ جب بھی قرآن مجید کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم سب سے زیادہ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا ہمارے اوپر حق ہے وہ اس کی تلاوت ہے، حالانکہ ہمارے سلف صالحین قرآن مجید کی تلاوت کو اور اس کو یاد کرنے کو بہت بعد میں رکھتے تھے۔ البتہ قرآن مجید کو سیکھنا یہ صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین کی جو اولین کوششیں تھیں یہ ان میں شامل تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس قرآن مجید کو آگے سکھلاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ محض قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو تعلق ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اس کو یاد کرتے ہیں، جو طلباء اس کو پڑھتے ہیں اور جو قراء اس کو یاد کرواتے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق ان سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن، وہ بندہ جو قرآن کو سیکھتا ہے۔ اب سیکھنے میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک بندہ قرآن مجید کا ناظرہ پڑھتا ہے تو یہ بھی تو قرآن مجید کو سیکھ رہا ہے۔ ایک بندہ اس کو یاد کرنا چاہتا ہے، وہ بھی قرآن مجید کو سیکھ رہا ہے، اور ایک بندہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے، یہ بندہ بھی قرآن مجید کو سیکھ رہا ہے، اور ایک بندہ اس کی تفسیر کو جاننا چاہتا ہے تو یہ بندہ بھی قرآن مجید کو سیکھتا ہے۔ تو دنیا کائنات میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور جو قرآن مجید کو سکھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی قوم جو اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ رب العالمین ان کے اوپر سکینت کو نازل کرتے ہیں، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، حفتهم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرهم اللہ فی من عنده، اور اللہ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں کرتا ہے
جو اللہ رب العالمین کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں سیکھا جاتا ہے وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت اترتی ہے، رحمتیں ان کو ڈھانپتی ہیں، اور فرشتے اس مجلس کا پہرا دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں یہ قابل ذکر لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے درمیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کو سیکھنے کی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہا تھا کہ کون آدمی ہے جو بطحان یا عقیق وادی کی طرف جائے اور بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع تعلقی کے 2 موٹی اونٹنیاں لے کر کے آئے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، اور کسی رشتہ دار کو ناراض کر کے اس کی کسی اونٹنی کو بھی کھول کر کے نہ لے آئے، بلکہ جائے اور فری میں اسے حاصل کر لے، تو صحابہ کرام نے کہا ہم میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صبح کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد بطحان یا عقیق وادی کی طرف جائے اور 2 اونٹنیاں فری میں جا کر کے لے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد 2 آیتیں قرآن مجید کی سیکھ لیتا ہے تو یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، جو 3 آیات سیکھ لیتا ہے وہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، جو 4 آیات سیکھ لیتا ہے وہ 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جس قدر یہ آیات آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اسی قدر جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے گا ہمارے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ قرآن مجید کو جب سیکھتے تھے تو اس کا مطلب صرف حفظ کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ سب سے بڑھ کے اس قرآن مجید کے ترجمہ اور اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 12 سال کا طویل عرصہ لگایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی صرف ایک سورت کو سیکھنے کے لیے، اور سورۃ البقرہ وہ سورت ہے جسے سیکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال لگائے، اور 12 سال تک اس ایک سورہ مبارکہ کو سیکھتے رہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر نے اس بندے سے لوگوں کے حالات دریافت کیے، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ فلاں بندے نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، فلاں نے اتنے پارے پڑھ لیے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بات پہ ناراض ہوئے اور کہا کہ اتنا زیادہ تم نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے اور اتنی جلدی قرآن مجید تم پڑھتے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کو ڈانٹا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے رنجیدہ ہوئے۔ اس مجلس سے جب واپس پلٹے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، کہا کہ تمہیں کوئی اعتراض ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس بات سے ہے کہ جب لوگ زیادہ زیادہ قرآن مجید پڑھیں گے اور جلدی جلدی قرآن مجید پڑھیں گے تو لوگ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، لوگ قرآن کو سیکھیں گے نہیں، لوگوں کے نزدیک محض تلاوت کرنا ایک کام بن جائے گا، لیکن لوگ اس کو سمجھنے میں، اس کے معنی مفہوم کو یاد کرنے میں لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہوگی، بلکہ لوگ یہ چاہیں گے کہ میں فلاں سے آگے نکل جاؤں اور اتنے پارے پڑھ لوں، اتنا قرآن مجید پڑھ لوں اور اتنا قرآن مجید یاد کر لوں۔ اس سے قرآن مجید کا معنی مفہوم تو لوگوں کو نہیں آئے گا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ تمہاری یہ رائے یہ میری رائے ہے، میں بھی یہ سمجھتا تھا، لیکن ڈرتے ہوئے یہ الفاظ میں اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا، اور تم نے یہ الفاظ اپنی زبان پر بھی لے آئے۔ تو صحابہ کرام اس شخص کو ناپسند کرتے تھے جو محض قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے لیکن اس کو سیکھتا نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے،
اور ان کو یاد کرتے، ان کو سیکھتے، پھر ان کے اوپر عمل کرتے، اور تب تک اگلی آیات کو نہیں سیکھتے تھے جب تک ان 10 آیات کو سیکھ نہ لیتے، ان کے اوپر عمل نہ کر لیتے۔ 10 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے، ان کو پڑھنا جانتے، ان کو یاد کرتے، اور اسی طریقے سے ان کے اوپر عمل کرتے، پھر اگلی 10 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید کو جو سیکھنا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بکثرت تذکرہ کیا ہے، اور ایک مقام پر تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ لوگ قرآن مجید کو سیکھتے کیوں نہیں ہیں، یہ قرآن مجید میں غور و تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ قرآن مجید کے معنی مفہوم اور اس کی گہرائیوں میں کیوں نہیں جاتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لوگوں کو اس قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے لوگوں سے شکوہ کیا اور کہا کہ کیا لوگوں کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں جو اس قرآن مجید کو سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں، لیکن آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ قل هو اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اور اگر سوال کر لیا جائے کہ قرآن مجید کتنی دفعہ پڑھا ہے، تو شاید سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہو، سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہو، لیکن یہ نہیں پتہ چل سکا کہ سورۃ الناس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو لفظی ترجمہ آنا چاہیے، یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے اتنا علم حاصل کرنا یہ ہمارے لیے کم از کم ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بندہ جب مر جاتا ہے اور پھر اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ نافرمان ہے تو فرشتے جب اس کو ماریں گے اور پھر اس سے کہیں گے کہ یہ قرآن جو ہم نے تمہارے لیے بھیجا تھا، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے اس قرآن مجید کو سمجھا اور نہ قرآن مجید کو پڑھا، یعنی قرآن نہ پڑھنے پہ بھی سزا ملتی ہے اور قرآن کو نہ سمجھنے پر بھی سزا ملتی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے جو شکایت کریں گے، اس شکایت میں کیا ہوگا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے کہ میری اس امت نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، لہذا ہم نے قرآن مجید کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے قرآن مجید کو محض پڑھنا بھی نہیں ہے، صرف اس کی تلاوت بھی نہیں کرنی، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے، ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے، جو مفہوم ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کو سیکھنے کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔